آپ اعلان کریں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. اعلان کریں. میں جتنے بھی ذمہ دار اسٹیج سے یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ جو حضرات نعرے لگا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم اسٹیج پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنے نعروں کے خود ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. یہ طبرانی لائے ہیں اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. لیکن میں سوال کرتا ہوں تمام اہل سنت علیہ اسلام سے، کسی ایک فقیہ نے یا کسی ایک امام نے صحابہ کی گستاخی کرنے والے کوئی تکفیر نہیں کی ہے، کفر کا مرتکب نہیں کہا، بلکہ اس کو کافر نہیں کہا. یہ ہمارے ہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ صحابہ کو جو نہیں مانتے یا صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں یا ان کے مراتب میں تنقیص کرتے ہیں، ہم فٹ اس کو کافر کہہ دیتے ہیں اور اپنے ائمہ کے اجتہاد پہ کہہ دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. شیعہ مطلقاً کافر نہیں ہے. شیعہ محض اس لیے کافر نہیں ہے کہ وہ صحابہ کا گستاخ ہے. کافر اس صورت میں ہوگا جب قرآن کا انکار کرے گا، خدا کی وحدانیت کا انکار کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مطہرہ کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا یا مرتد کے حکم ہوگا. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے من سب نبی فاقتلوہ، تو جو نبی کو گالی دیتا ہے اس کو قتل کر دو. گویا کہ وہ مرتد ہے، کافر نہیں ہے. مرتد یہ ہوتا ہے کہ وہ واجب القتل ہوتا ہے. کافر جب تک آپ سے لڑے نہیں، آپ کو اسے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں جنرل ضیاء الحق ہو یا جنرل پرویز مشرف ہوں، ان دونوں جرنیلوں نے پاکستان کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے، یحییٰ خان نے اتنا نقصان نہیں کیا ہے. ان لوگوں نے جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے اندر لسانیت پرستی کو ہوا دی، ایسا زہر گھولا، خدا جانے یہ کب تک قوم پرستی اور لسانیت پرستی پاکستان، یہ سندھی مہاجر اور اس طرح کی قوموں کے درمیان خلیج بنائی ہے جنرل ضیاء الحق. اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ہی پاکستان میں فرقہ واریت کے اندر ایسی زہر گھولی ہے جو ہمارے خونوں کے اندر شامل ہو گئی ہے، اور ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ الامان والحفیظ. اب یہ جو زہر، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان جو ہے نا انسان کے خون کے اندر گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. یہ جو فرقہ واریت کا زہر پاکستان کی سرزمین پہ گھولا گیا ہے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے، یہ ہمیں جہنم کی دیواروں کے پیچھے لے جائے گا. اتنا یعنی جنرل ضیاء سے پہلے یہ سپہ صحابہ، سپہ محمد اور یہ شیعہ سنی کے فساد سے پہلے بھی دنیا میں شیعہ اور سنی تھے، لیکن کبھی ایسی حرکتیں نہیں دیکھی تھی جو یہاں پر شیعہ سنی کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا گیا اور وہ کفر کہا گیا، کافر کہا گیا. اسلام سے دائرہ اسلام سے نکالنے اسلام آیا ہی نہیں ہے. اور میں شیعہ اور سنی سے بھی کہتا ہوں کہ حیا کا دامن پکڑیں، شرم کریں. یہ ایک دوسرے کو کافر بنانے سے آپ نے کیا فتح کیا ہے؟ امت مسلمہ بکھیر دی ہے، تتر بتر ہو گئی ہے، منتشر ہو گئی ہے، قوت کھو چکی ہے. اس فرقہ وارث کے زہر سے پہلے آپ کی سلطنتیں قائم تھیں، آپ کی بادشاہتیں قائم تھیں، آپ کے پاس مقبول مضبوط مملکتیں تھیں. کہاں ہیں وہ؟ ساری بکھر گئی. اہل تشیع کے کندھے پہ چڑھ کے پہلے کفر نے اہل سنت کو پارا پارا کیا. آج وہ اہل سنت کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور اہل تشیع کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد تمہارے پاس بچے گا کیا؟ اس قدر تم نے اسلام کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نقصان کیا ہے کہ یہ ناقابل تلافی نقصان ہے. اور یہ شیطانی شروع کہاں سے ہوئی؟ خدا جانے جنرل ضیاء کا کیا حساب ہے اگلے جہاں، وہ تو اللہ کو حساب دے رہا ہوگا. لیکن میں اہل تشیع سے اور اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کر دست بستہ عرض کرتا ہوں، انسان کے بچے بنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، دین اسلام کے لمبردار بنے، قرآن و سنت کو اٹھانے والے بنے. میرا تعلق اہل حدیث سے، میں آپ دونوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. آپ کے درمیان جو تنازع ہے جس کی وجہ سے آپ کافر کرتے ہو، ایک دوسرے کو تکفیر اور خوارج کہتے ہو، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، یہ تمہارے اماموں کا پیدا کیا گیا ہے. یہ کائنات کے امام نے تو یہ ترکیب نہیں دی ہے. اس سے بعد آ جائیں.